جان لینا چاہیے کہ اس کا وعدہ تو اپنی جگہ اٹل ہے، ہمیں سلیقہ دعا جو مومنین باہر ہیں اور اندر تشریف لانا چاہتے ہیں تو ابھی تھوڑی سی جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وعدہ تو اپنی جگہ اٹل ہے، محکم ہے، مستحکم ہے، ہمیں سلیقہ دعا نہیں ہے جناب، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس سے سوال کیسے کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ دعا کیسے کی جائے، یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ۔ تو اسے سمجھنے کے لیے کہ دعا کیسے کی جائے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ دعا کہتے کسے۔ دعا اچھی وضاحت ہے میرے بزرگ خاص طور سے تشریف فرمائیں، دعا کہتے کسے ہیں پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ دعا کہتے کسے ہیں۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں دعا کہتے کسے ہیں تو جناب دعا کہتے ہیں اصل میں بات چیت کو، دعا کہتے ہیں بات چیت کو، گفتگو کرنے کو، کوئی کسی سے بیٹھ کے باتیں کرے اس کو کہتے ہیں دعا۔ آپ کہیں گے دلیل، دلیل یہ ہے اللہ نے اس لفظ دعا کو نماز کے بیچوں بیچ رکھا، نماز کے بیچوں بیچ رکھا کہ سنو جب دوسری رکعت میں تلاوت سے فارغ ہو جانا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اور پھر ایک دعا پڑھنا اور اسے کہیں گے دعائے قنوت۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگارہ ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مومن بھائیوں کی مغفرت فرما۔ تو یہ آپ اس سے باتیں ہی تو کر رہے ہیں، یہ اس سے آپ باتیں ہی تو کر رہے ہیں۔ بات کیفیت حضوری میں اس سے کی جاتی ہے جو بالکل قریب ہو، بات اس سے کی جاتی ہے جو بالکل قریب ہو، اور جہاں بندہ خدا سے بالکل قریب ہو جائے اسی کا نام ہے معراج۔ اسی کا نام ہے معراج، کیونکہ مصلی پر سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ اللہ سے، اسی لیے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز ہے مومن کی معراج۔ جہاں بندہ اللہ سے قریب ہو اسے کہتے ہیں معراج۔ محمد قریب ہوئے وہ سرکار کی معراج، بندہ مصلی پر آیا یہ مومن کی معراج۔ ذرا غور فرمائیے گا۔ اچھا تو دعا کاہے کو کہتے ہیں؟ بات چیت کو، بات کرنے کو، گفتگو کرنے کو کہتے ہیں دعا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ مجھ سے باتیں کرو۔ اس کا لطف دیکھا آپ نے، اس کا پیار دیکھا آپ نے، اس کی محبت دیکھی آپ نے، اس کا کرم دیکھا آپ نے، اس کا رحم دیکھا آپ نے۔ بلا رہا ہے آؤ میرے بندو مجھ سے باتیں کرو، آؤ میرے بندو مجھ سے باتیں کرو۔ عجیب ہے بندہ کن بستیوں میں پڑا ہوا ہے، گاؤں کے پردھان سے چاہتا ہے ہم سے باتیں کریں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور فرمائیے گا۔ منتری جی ہم سے دو باتیں کر لیں تو ہماری عزت بڑھ جائے گی، حالانکہ آج ہے منتری جی کل نہیں رہیں گے، اور کل خود بھی ہو سکتا ہے نہ رہے کوئی، ہمیشہ لیکن اس کا لطف دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ مجھ سے باتیں کرو۔
مگر بندہ اس کی بارگاہ میں جانے کو تیار نہیں ہے، راضی نہیں ہے. تو آئیے آئیے، ابھی جگہ ہے. ہمارا خیال یہ جو ہمارے برادران سامنے بیٹھے ہیں، ذرا سی زحمت اگر فرما لے بار بہت جگہ ہے، ابھی اس طرف جا سکتے ہیں. خالی ہے بھیا. ہمیں بھی ایسا لگے گا کہ ہم ایک وقت میں ایک ہی محلے میں پڑھ رہے ہیں. یہاں جگہ خالی، وہاں جگہ خالی. دعا کاہے کو کہتے ہیں؟ بات چیت کرنے کو. اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ مجھ سے باتیں کرو. واہ واہ، بندے کی پریشانی یہ ہے، یہ بیچارہ لفظوں کا کنگال، یہ احساس کا فقیر. اس کے پاس وہ لہجہ کہاں جو اس کے شایع نشان ہے، وہ لفظیں کہاں جو اس کے شایع نشان. ہمارے یہاں الحمدللہ جو تہذیب فرش اعضا سے واقف ہیں وہ اس بات کی قدر ضرور فرمائیں گے کہ ہمارے یہاں پالنے ہی سے بچوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے. دیکھو بیٹے، ایسے بات کی جاتی ہے، بڑوں سے ایسے بولنا، چھوٹوں سے ایسے بولنا، برابر کے لوگوں سے ایسے بولنا. بڑوں سے تم سے بات نہیں کی جاتی بیٹے، آپ سے بات کیا. ارے ننھا سا بچہ ہے، 2 برس 2.5 برس کا ہے، تو اتنی زبان ہے. اس عمر کا بچہ تو دشمن کا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، دین فطرت ہے، غور فرمائیے. ننھا سا بچہ دشمن کا بھی ہو پیارا لگتا ہے. اتنے سے بچے کو سکھائے جا رہے ہیں آپ سے بات کرو، تم سے نہیں. ارے ننھا سا بچہ ہے، یہ تو توتلی زبان میں تم بھی کہے گا تو میٹھا ہی لگے گا، برا نہیں لگے گا. اتنے سے بچے کو کیوں سمجھائے جا رہے ہیں؟ ان کا آپ سمجھے نہیں، بولے گا بچہ بات جائے گی بڑوں تک. لوگ کہیں گے ارے کس گھرانے کا بچہ ہے، اسے بولنا نہیں سکھایا گیا، اسے بات کرنا نہیں سکھایا گیا. ہائے ہائے، ابو طالب کی تہذیب کا اندازہ بچوں کو ابو طالب نے کہ بچے بولتے گئے قرآن بنتا گیا. پہلے نظر فرمائے جو عرض کر رہا ہوں، تو بولنا سکھایا جاتا ہے. تو جب آپس میں بات کرنے میں یہ نوک پلک دیکھی جاتی ہے تو پھر وہ خدا حقیقی، وہ خالق کون و مکان، وہ مالک ارض و سمان، وہ خدا محمد و آل محمد، وہ پروردگار محمد و آل محمد، اس سے ہمیں باتیں کرنی ہے. تو لفظیں کہاں سے لائیں، لہجہ کہاں سے لائیں؟ اور وہ ہے کہ محبت میں بلائے جا رہا ہے. ادعونی ادعونی ادعونی، وہ بلائے جا رہا ہے. ہماری زبان کی جھولی میں لفظ ہی نہیں کہ ہم اس سے باتیں کریں. لہذا اب یہ اس کے عدل اور کرم دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو بندے کی فطرت میں لغت دعا رکھے، یا پھر ایسے لوگوں کو بھیجے جو بندے کو دعا کرنے کا سلیقہ سکھائے. بندے کو دعا کرنے کا سلیقہ سکھائیں. آئیے چلتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، دست ادب جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اے میرے معبود، اے پروردگار حقیقی، اے بندوں پر مہربان خدا، اے بندوں پر کرم کرنے والے، اے ہم جیسے حقیروں کو گفتگو کے لیے بلانے والے، یہ تو بتا میرے پروردگار
تو نے حکم دعا دیا ہے، ہم لفظیں کہاں سے لائیں، لہجہ کہاں سے لائیں، انداز کہاں سے لائیں، احساس کہاں سے لائیں، پیرائے اظہار کہاں سے لائیں، اشاریہ کہاں سے لائیں، کنایہ کہاں سے لائیں، تمثیلات کہاں سے لائیں، تشبیہات کہاں سے لائیں، جو تیری بارگاہ میں فریادی ہو، تیری بارگاہ میں مناجات پڑھے۔ پروردگارا یہ تو تیرے عدل کا تقاضا ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو تو بھیج کہ جو ہمیں سکھائیں کہ ہم دعا کیسے کریں، جو ہمیں بتائیں کہ ہم دعا کیسے کریں، جو ہمیں پڑھائیں کہ ہم دعا کیسے کریں۔ اللہ نے کہا تجھے خبر نہیں، یہ میرے عدل کے خلاف ہے۔ دیکھیے گا میری طرف، یہ میرے عدل کے خلاف ہے کہ میں پیاسوں کو پہلے پیدا کروں، پانی کو بعد میں۔ یہ میرے عدل کے خلاف ہے کہ میں بھوکوں کو پہلے خلق کروں، غذا کو بعد میں۔ یہ میرے عدل کے خلاف ہے کہ میں پوچھنے والے کو پہلے پیدا کروں، بتانے والے کو بعد میں۔ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا کمال عدل ہے کہ میں نے بتانے والے کو پہلے بنایا، پوچھنے والے کو بعد میں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کو پہلے بنایا، آدمی کو بعد میں بنایا۔ آدم کو پہلے بنایا، آدمی کو بعد میں بنایا۔ کیوں؟ تاکہ عبدیت کو گنجائش شکوہ نہ ملے، بندے کو گنجائش شکوہ نہ رہ جائے۔ اب یہ کم ظرف بندہ ہے جو قدم قدم پا شکوے میں علامہ اقبال کا بھی استاد بنا ہوا ہے۔ صلوات میرے والا۔ آپ نے غور فرمایا، شکوہ پر شکوہ، شکوے پر شکوہ۔ تو پروردگارا اس کا مطلب تو نے ایسے لوگوں کو بھیجا ہے جو ہمیں بتائیں کہ دعا کیسے کرو۔ اللہ نے کہاں بھیجا ہے؟ یاد رکھنا، میں نے جنہیں سکھانے کے لیے بھیجا، پڑھانے کے لیے بھیجا، انہی کا نام تو میں نے قرآن میں رکھا، امت وسط۔ بزرگوں سے اب دعائیں چاہتا ہوں۔ امت وسط کیا مطلب؟ کہ میرے اور بندوں کے درمیان ایک مخلوق ہے، میں نے اسے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ اس کا کام ہے کہ یہ بتائے، یہ سکھائے، یہ پڑھائے، یہ سمجھائے، یہ رستہ بتائے، یہ منزل تک پہنچائے۔ یہ ہے امت وسط۔ میں نے اسے اپنے نور سے پیدا کیا، اپنے بندوں اور اپنے درمیان میں نے اس مخلوق کو رکھا جو ہے امت وسط۔ لیکن ایک بات تم یاد رکھنا کہ یہ جو امت وسط ہے، اس کی نورانیت کو دیکھ کے اسے خدا نہ کہہ دینا۔ اس کی نورانیت کو دیکھ کے اسے خدا نہ کہہ دینا، اور اسے پیکر بشری میں دیکھ کے اپنا جیسا نہ۔ بنایا ہم نے، یہ کون ہے؟ یہ ہے امت وسط۔ مگر یہ تم یاد رکھنا میرے بندو، ان کی نورانیت کو دیکھ کے انہیں خدا نہ کہہ دینا، انہیں پیکر بشری میں دیکھ کے اپنا جیسا نہ کہہ دینا۔ یہی بات ثابت کر دی حسین نے کربلا میں، آواز دی یاد رکھنا، چھری چلے گی تو گلا کٹے گا، خون بہے گا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے میں خدا نہیں ہوں، بندہ ہوں۔ بولیے تو صحیح ہے۔ چھری چلے گی تو گلا کٹے گا، خون بہے گا، تاکہ ثابت ہو جائے میں خدا نہیں ہوں، میں بندہ ہوں، بندہ ہوں، خدا نہیں۔ لیکن جب نیزے بجاؤں گا تو قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا۔ کیا بات
خون بہے گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں خدا نہیں ہوں، لیکن جب نیزے پہ جاؤں گا تو بولوں گا وہاں سے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ میں تم جیسا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے جو مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں میں انہیں تم جیسا نہیں رہنے دیتا، جو مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں میں انہیں تم جیسا نہیں رہنے دیتا۔ کیا ہے عالم اسلام میں کوئی ایسا مسلمان جو اٹھ کے کہے سعید ہم جیسے؟ بولیے سعید، زہیر ہم جیسے، حبیب ہم جیسے، اور ہم جیسے ہیں کسی کے منہ میں 32 دانت جو اٹھ کے کہے کہ یہ ہم جیسے؟ فقرہ کہوں، جب غلام تم جیسے نہیں تو امام تم جیسے نہیں، فقرہ بدل رہا ہوں۔ ارے بھیا جب نواسا تم جیسا نہیں تو نانا تم جیسا۔ ایک اور صلوات بات کو سمیٹ رہا ہوں، مجلس کے بعد انشاءاللہ نواخوانی ہوگی۔ ہمارے چھوٹے برادر جناب میثم عباس کاظمی صاحب اور ان کے ہمنوا انشاءاللہ حضرت کی بارگاہ میں نوحوں کے ذریعے پرسہ پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات اس میں بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اتنی زحمت دینا مقصود نہیں ہے کہ سماعتیں بوجھل ہوں یا کان کے پردوں سے نفرتوں کی صدائیں بلند ہوں۔ بس مختصر سی باتیں، میں تقریباً منزل تک پہنچ گیا، پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا مگر شاید تقاضۂ منبر یہ تھا کہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ وحشتوں کا عہد ہے، مصیبتوں کا عہد ہے، خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں، جسم سے نکلا ہوا سایہ پرایا ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ دعا، یہ عہد دعا ہے، یہ عہد مناجات ہے، یہ عہد فریاد ہے، یہ عہد خدا کی بارگاہ میں بندوں کے مناجات کا عہد ہے۔ اس لیے کہ تمام دنیا اسلام کی دشمنی پر اکٹھا ہو گئی ہے، اور ان دعاؤں میں بہترین دعا آقا کے ظہور کی دعا ہے۔ یہ دعا اس لیے کہ عوام بغیر امام کے یتیم ہوتے ہیں، امام پردے میں ہے، یہ تو ان کا احسان ہے کہ اپنی نظروں کے سائے میں ہمیں بچائے ہوئے ہیں، ورنہ ایسا کون سا طوفان نہیں ہے جو ہماری زندگی کے سفینے کا تعاقب نہ کر رہا ہو، مگر وہ ہمارا امام ہے جو ہمیں بچائے ہوئے ہیں۔ تو دعا کریں تو آقا کے ظہور کی دعا ضرور اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کیا کریں کہ آقا جب آپ تشریف لائیں تو ہمیں یہ توفیق دیجئے گا کہ ہم آپ کو منہ دکھانے کے قابل رہ سکیں، اور سرکار آیت اللہ بہجت، ایک بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، خداوند عالم ان کی قبر کو مزید نورانی فرمائے۔ بہت بڑے عالم تھے، ہمارے عارف تھے، جو بزرگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ نام، سرکار آغائے بہجت۔ تو نماز پڑھا کے وہ نکلے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آقا
میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں امام کے لشکر میں شریک ہو جاؤں جب وہ آئیں۔ آقا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا کہ یہ دعا کر کہ جب وہ آئیں تو تو ان کے دشمنوں کی صف میں نہ کھڑا ہو۔ اب آپ سمجھے معیار ایمان کیا ہوتا ہے۔ ذرا سی دیر میں یاد رہے، رے ایک لفظ ہے تاریخ میں، مگر رے کسی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ ملک بن کے آ جائے، دولت بن کے آ جائے، وسوسہ بن کے آ جائے، خواہش بن کے آ جائے، تمنا بن کے آ جائے، زر و جواہر بن کے آ جائے۔ لہذا اس لیے خاص دعا کرنی چاہیے کہ آقا ہمارے کردار پر آپ نظر رکھیں، ہمیں معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی ولا اور محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز کر دیں۔ صلوات بس آخری بات رکھتا ہوں، اور آپ کی زحمت تمام ہے، شہزادی توفیق دیں ہم سب کو۔ تو دعا، اب اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے۔ غور سے سنیے گا، یہاں تک تو سب شریک تھے، اب یہاں سے نوجوانوں سے ہے، چونکہ فرش ازا جائے تبلیغ ہے، اس لیے یہ بات عرض کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا، بشر چونکہ مغرور ہوتا ہے، تکبر کی چادر اوڑھے رہتا ہے، انا اس کے اندر پروان چڑھتی رہتی ہے، میں سب کچھ میں اکڑ رہا ہے، حالانکہ لوہے سے نہیں بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، پھر بھی اکڑے جا رہا ہے۔ تو اسی اکڑ کو ختم کرنے کے لیے، اسی غرور کو ختم کرنے کے لیے قانون یہ بنا کہ ہماری دعا ہمارے حق میں اتنی جلدی مستجاب نہیں ہوتی ہے جتنا ایک مومن ہمارے حق میں دعا کر دے۔ اگر میری بات آپ تک پہنچی ہو تو محسوس فرمائیے گا، ایک بندہ مومن اگر ہمارے حق میں دعا کرتے تو وہ دعا اللہ جلدی سنتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن سے گزارش کرے کہ میرے حق میں دعا کیجیے گا، میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ یہ گزارش کیوں کروائی؟ تاکہ ہمارا غرور ختم ہو۔ جب ہم گزارش کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم ضرورت مند ہیں، یہ ہم سے بہتر ہے۔ اس انا کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا بندہ مومن سے گزارش کرو۔ اور ویسے بھی شریعت محمدی میں بہتر وہ نہیں ہوتا جو خود کو سب سے بہتر سمجھے، بہتر وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو خود سے بہتر سمجھے، جو دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، بہتر وہ ہوتا ہے۔ تو کہا بندہ مومن سے گزارش کرو، تو دعا مومن مومن کے حق میں دعا کرے، کیا کہنے۔ اب رشتوں کے حدود میں آ جائیے، بھائی بھائی کے لیے دعا کرے، کیا تڑپ ہوگی، چچا بھتیجے کے لیے دعا کرے، کیا تڑپ ہوگی، بیٹا باپ کے لیے دعا کرے، کیا تڑپ ہوگی۔ ہر دعا اپنی جگہ، لیکن ان دعاؤں میں باپ اگر بیٹے کے لیے دعا کرے، شاید بیٹا ایسی دعا باپ کے لیے نہ کر سکے جیسی دعا بیٹا باپ کے لیے کرے گا۔ لیکن رشتوں کی ان ساری زنجیروں میں ایک اٹوٹ رشتہ ہے جس کا کوئی بدل ہی نہیں، وہ رشتہ ہے ماں کا رشتہ، اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ ساری دعائیں ایک طرف، ماں کی دعا، ساری دعائیں ماں کی دعا۔ آئیے اللہ تشریف لائیے، ایک اور صلوات ساری دعائیں، ساری دعائیں ماں کی دعا۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ فرمان معصوم ہے۔ دیکھیے گا میری طرف، آقا فرماتے ہیں اس سے ڈرو جس کی ماں زندہ ہو۔ فلسفہ کیا ہے؟
جس کی ماں زندہ ہے، اگر اس پہ ظلم کیا تم نے اور اس نے ایک بار سر سے آنچل ہٹا کے اپنے بالوں کو کھول کے بد دعا دے دی تو برباد ہو جاؤ گے. لہذا اس سے ڈرو کہ جس کی ماں زندہ ہو. پھر معصوم نے فرمایا ماں کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے. جس لمحے بیٹا ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس لمحے اللہ رحمت کی نظر سے اس بیٹے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ذرا غور فرمائیے گا آپ جو میں عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ ہے ماں، اس کا مطلب ساری دعائیں ایک طرف، ماں کی دعا ایک طرف. اب یہ ثابت کیسے ہو؟ آئیے بس یہی عرض کر دوں، حیات نبوی سے اگر کوئی دلیل قائم کروں تو پھر تو وہ حجت ہوگی. قبلہ جناب موسیٰ امتی تو نہیں ہے، نبی ہیں، امتی ہیں مگر میرے سرکار کے ہیں تو نبی ہے نا، اولو العزم نبی، رسول، صاحب شریعت، صاحب کتاب. ایک دن جناب موسیٰ نے میرے سرکار عجیب دعا کی اللہ سے، آوازی پروردگارا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. دیکھیے نبی جو عمل انجام دیتا ہے امت کو درس دینے کے لیے دیتا ہے، ورنہ نبی نبی ہوتا ہے. سرکار نے کیا دعا کی جناب موسیٰ نے؟ پروردگارا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اللہ نے کہا موسیٰ پوچھا ہے تو سنو، جنت میں فلاں شہر کے فلاں محلے کا جو فلاں قصائی ہے وہ تمہارا پڑوسی ہوگا. اب مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ الہ آباد میں جو ہے وہ قصائیوں کا محلہ کون سا ہے. لکھنؤ میں بلوچ پورا ہے. اچھا تو اگر آپ سے کہا جائے کہ وہاں جا کے رہیے تو کیسا لگے گا؟ جناب موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں تمہارا پڑوسی قصائی ہوگا، مگر نبی ہیں. فوراً سوچا کہ کچھ تو ہے اس میں، پیشہ اس کا جو بھی ہو مگر کوئی کمال تو ہے جو اللہ نے اسے میرا پڑوسی بنایا جنت میں. جناب موسیٰ اس کی تلاش میں چل پڑے کہ دیکھوں آخر اس کا ایسا کون سا ہنر ہے، ایسا کون سا عمل ہے. اس شہر پہنچے، اس محلے میں پہنچے، پوچھتے پوچھتے اس کی دکان پہ پہنچ گئے. دکان کے باہر کھڑے رہے. وہ تو جانتا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے پہچانتا نہیں. یہ باہر ہی کھڑے رہے، دن بھر اسے دیکھتے رہے یہ کیا کرتا ہے ایسا جو جنت میں میرا پڑوسی بنے گا. لیجیے دوپہر ہوئی، دن ڈھلا، شام ہو گئی، پر ایک ہی بات انہوں نے دیکھی کہ گھنٹے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ اٹھتا تھا، کہیں دوڑ کے جاتا تھا، پھر واپس آتا تھا. اس کے سوا کچھ نہ دیکھا انہوں نے. تو جب شام ہوئی اس نے دکان بند کی، اپنی دکان بند کر کے جب جانے لگا تو یہ آگے بڑھے، انہوں نے سلام کیا. اس نے دیکھا، جواب دیا کہ مسافر ہو؟ کہاں مہمان بناؤ گے؟ اس نے کہا کہ میری کیا حیثیت کہ میں کسی مسافر کو مہمان بناؤں. مہمان تو خدا کی جانب سے رحمت اور نعمت ہے، میری یہ حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر میرے مہمان بننا چاہتے ہو تو چلو، جو روکی سوکی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا. چل دیے جناب موسیٰ. آئے، وہ سیدھا مکان تھا، اس نے حجرے میں انہیں بٹھایا مہمان خانے میں. کچھ روٹی کھجوریں جو بھی ضیافت کے لیے تھا اس نے لا کے رکھا اور کہا مہمان کھاؤ، مسافر کھاؤ. جناب موسیٰ نے کہا تم بھی تو بیٹھو، میزبان کو مہمان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے مسافر کہ میری بوڑھی ماں ہے گھر، اور وہ اتنی بوڑھی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا نہیں سکتی، تو میں پہلے اسے کھانا کھلاتا ہوں، اسے چاہتا بہت ہوں میں، اس کے بعد میں کھاتا ہوں کھانا. اور میں نے اسی کی محبت میں، جناب موسیٰ نے پوچھا تیرے بچے وغیرہ؟ تو اس نے کہا میں نے اسی ماں کی محبت میں اب تک شادی نہیں کی. میں نے سوچا جانے کیسی زوجہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ماں پہ ظلم ہو جائے، تو میں ہی اپنی ماں کو پال رہا ہوں. تو وہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ میں پہلے لقمہ چباتا ہوں پھر اسے کھلاتا ہوں. تو جب تک میں اسے کھلا نہیں لوں گا میں خود نہیں کھاؤں گا. البتہ تم مسافر ہو، تم کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہو
جناب موسیٰ نے کہا جا تو اپنی ماں کی خدمت کر. جناب موسیٰ بیٹھے رہے اس کے انتظار میں کہ وہ آ جائے تو میں کھاؤں. کچھ دیر کے بعد فرض کریں 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ. آپ کتاب میں ٹائم تو لکھا نہیں ہوتا, اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی دیر میں اس نے ماں کو کھانا کھلایا ہوگا. اور اس کے بعد جو پلٹا تو قہقہے لگاتا ہوا. باہر بھی جو آقا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, اگر بات دل کو چھو جائے تو ہاتھوں کو بلند کر دے گا. جس کو کہتے ہیں ٹھٹھے لگا کے ہنسنا, قہقہے لگانا. ہنستا ہوا چلا آ رہا ہے, سامنے بیٹھے ہیں جناب موسیٰ, مگر اسے کیا خبر کہ موسیٰ ہے. وہ تو ایک مسافر سمجھ رہا ہے, ہنسے جا رہا ہے, ہنسے جا رہا ہے, ہنسے جا رہا ہے. جناب موسیٰ نے کہا ارے اپنی ہنسی روک, ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تیرا قہقہا نہیں تھمتا. کہنے لگا اے مسافر کیا بتاؤں بس نہ پوچھو. کب بتا تو صحیح. کارے کیا بتاؤں, لوگ صحیح کہتے ہیں, بڑھاپے میں بچپنا پلٹ آتا ہے. کیا ہوا کیا کہ میری ماں اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ اب بچوں جیسی باتیں کرنے لگی ہے. دعائیں تو پہلے بھی بہت دیتی تھی مگر ان دنوں کچھ عجیب عجیب دعائیں دے رہی ہے. جناب موسیٰ نے کہا کون سی دعا؟ پچھلے کچھ دنوں سے میں کھانا کھلاتا جاتا ہوں, وہ دعائیں دیتی جاتی ہے یا اللہ جنت میں میرے بچے کو موسیٰ کا پڑوسی یا اللہ میرے بچے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے, موسیٰ کا پڑوسی بنا دے, موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. اتنا سننا تھا. جناب موسیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے, وہ بھی کھڑا ہوا, سینے سے لگا کے کہا مبارک ہو دعا قبول ہو گئی, مبارک ہو دعا قبول ہو گئی. اس نے کہا اے مسافر تجھے کیسے خبر؟ کہ میں وہی موسیٰ تو ہوں جس کا پڑوسی ہونے کی دعا تیری ماں دے رہی ہے. میں تیری تلاش میں نکلا تھا, تیری جستجو میں نکلا تھا, ماں کی دعا قبول ہو گئی, اللہ نے تجھے میرا پڑوسی بنا دیا. بات تمام ہوئی. ایک جواب دے دیجئے, جو ماں دعا کر رہی ہے وہ معصومہ تو نہیں؟ جس کے لیے دعا کر رہی ہے وہ معصوم تو نہیں؟ ایک عام ماں عام بیٹے کے حق میں دعا کر رہی ہے, عام ماں عام بیٹے کے حق میں دعا کر رہی ہے, پروردگارہ موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. ماں کی دعا نے اسے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا. دنیا والوں سے کہیے اپنی فکر کرے ہماری چھوڑ دے. عام ماں کی دعا جب بیٹے کو موسیٰ کا پڑوسی بنا سکتی ہے تو حسین کی ماں کی وفاداروں کو جنت جسے زہرا دعا دے اس کے جنت میں جانے پر کیا شک. اور پھر وعدہ تو حسین نے خود لیا, آپ روئے بعد میں, حسین نے وعدہ پہلے میں لیا. ہم تو اس وقت روئے جب ہم نے سنا کہ حسین مارے گئے, مگر حسین نے اس وقت وعدہ لیا کہ جب ہم دنیا میں آئے بھی نہ تھے. سرکار مازندرانی لکھتے ہیں کہ حضرت کی کم سنی تھی,
پنجتن پاک تشریف فرما تھے، یہ رسول خدا، یہ علی مرتضیٰ، یہ حسن مجتبیٰ، یہ بی بی صدیقہ کہ جسے جھٹلایا مسلمانوں نے، اور یہ سلطان کربلا۔ ہر کوئی حسین کے چہرے کو دیکھے جا رہا ہے، جانے کیا خیال آیا حسین کو کہ حسین اپنی جگہ سے اٹھے، دوڑ کے نانا سے لپٹ گئے، پیار کرنے لگے، نبی نے بھی پیسوں کی برسات کر دی۔ حسین نے تڑپ کے کہا نانا ایک بات پوچھوں؟ کہ پوچھو میرے لال۔ کم سنی ہے ابھی پوچھ رہے ہیں، نانا یہ بتاؤ محشر میں میرے رونے والوں کو کیا دو گے نانا؟ آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، حسین جانے والے ہیں، اب پھر سال بھر وہی انتظار، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے کوئی اپنا سلام آخر ہے۔ فرزند زہرا ہماری خطاؤں کو معاف دینا، ارے کہاں آپ کے قدم، کہاں ہمارے غریب خانے؟ یہ تو احسان فرمایا جو آ گئے حضرت، تو نانا سے نپٹ گئے، فرمایا نانا بتاؤ میرے رونے والوں کو کیا عطا کرو گے نانا؟ رسول اللہ نے اپنے لال کو کلیجے سے لگا کے کہا حسین شافع محشر ہوں، شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں حسین۔ نانا کی گود سے اترے، بابا کی طرف دوڑے، علی مرتضیٰ نے سینے سے لگایا، بابا نانا نے تو وعدہ کر لیا، تم بتاؤ روز محشر میرے رونے والوں کو کیا عطا کرو گے؟ علی مرتضیٰ نے کہا میرے حسین ساقی کوثر ہوں، اپنے ہاتھوں سے ایک ایک رونے والے کو جام کوثر سے سیراب کروں گا۔ اجرکم علی اللہ، لیجیے بابا سے وعدہ لے لیا، بابا کی گود سے چلے، ایک بھائی کی طرف دوڑا، حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، بھائی سے بھائی نپٹ گیا۔ حسین نے کہا بھیا نانا نے بھی وعدہ کر لیا، بابا نے بھی وعدہ کر لیا، بھیا تم بتاؤ میرے رونے والوں کو کیا عطا کرو گے؟ حسن مجتبیٰ نے کہا میرے حسین سردار جوانان جنت ہوں، وعدہ جنت کرتا ہوں۔ روایت کہتی ہے جب سب سے وعدے لے چکے حسین تو ماں کی طرف ایسے بے قرار ہو گیا، زہرا نے گود پھیلائی، آجا میرے لال، آجا میرے حسین۔ لیجیے ماں سے نپٹ گئے حسین۔ اماں تم نے سنا کہ سب نے وعدے کر دیے، اماں تم بھی بتاؤ میرے رونے والوں کو کیا عطا کرو گی؟ اتنا سننا تھا، بی بی نے تڑپ کے کہا حسین مجھ سے پوچھتے ہو میرے حسین، مجھ سے پوچھتے ہو، یاد رکھنا دروازہ جنت پر بالوں کو پریشان کر کے کھڑی ہو جاؤں گی، جب تک ایک ایک رونے والا داخل بہشت نہ ہو جائے، زہرا جنت میں قدم نہ رکھے۔ بی بی جزا دے، آنسوؤں کو قبول فرمائے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، آنکھوں میں آنسو ہیں، قبولیت دعا کی گھڑی ہے، جس عزادار کے دل میں جو تمنا ہو اس وقت خدا سے طلب کرے کہ معصوم فرماتے ہیں جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں میرے جد مظلوم پر چندہ صبح کی دعا کیا کرو،
اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. ارے جس پر گریا دعاؤں کو رد نہ ہونے دے. اسی حسین کی بیٹی سکینہ بازار میں کہہ رہی تھی تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک چادر لا دے. ارے میری بھوپی زینب، میری بھوپی زینب میری بھائی، اجرکم علی اللہ. دستے ادب جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا. ہاں زہرا کا گھر اجڑ جائے ہم رونے میں شرم کریں. ایک دوپہر میں ایسے کسی کو اجڑتے نہ دیکھا جیسے رسول اللہ کا گھر اجڑ گیا. بس ایک معجزہ مجلس کو تمام کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی حضرت توفیق دیں. ان کے مصائب پڑھنے کا حق تو یہ ہے کہ دوسری مجلس کے لیے انسان زندہ نہ رہے. کم سے کم مصائب اہل بیت بیان کرنے کا یہ حق ہے. مگر ہم جیسے بے حس لوگ وہ توفیق دے تو دلوں کا مصیبت کربلا وارد ہو. نظر دلاتے ہیں آپ سب بھی سب کو جزاتے ہیں، نظر قبول کریں. ایک واقعہ آپ کے اسی ہندوستان میں ایک صوبہ ہے بہار، جسے آپ سب جانتے ہیں. ممکن ہے کہ کوئی عزادار یہاں اس صوبے کا رہنے والا بیٹھا ہوا ہو. تو اس صوبے میں ایک شہر ہے پٹنہ. پٹنہ میں ایک محلہ ہے قمر ٹولیا. تو وہاں کے لوگوں سے میں نے یہ واقعہ سنا کہ عاشور کا دن تھا. ایک ہندو عورت کسی شیعہ محلے سے گزری، مجلس ہو رہی تھی. ہندو عورت مجلس ہو رہی تھی. وہ جس لمحے گزر رہی تھی تو جو عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے ان ذاکر نے یہ بیان کیا کہ کربلا میں حسین مظلوم اپنے 6 مہینے کے بچے کو میدان میں لے کے گئے اور آواز دی دشمنوں اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، میرے بچے کو پانی پلا دو. دشمنوں نے پانی نہ دیا. حسین نے جلتی ریتی کو بچے کو لٹال دیا کہ اپنے ہاتھوں سے پلا دو. مگر ظالموں نے پانی نہ دیا. آواز آئی اینا اینا حرملا یا حرملا اختا کلام الحسین. 3 مال کا تیر چلائے کمان، 6 مہینے کی ننھی سی گردان. منقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں میں الٹ گیا. ذاکر وسائل پڑھ رہا تھا، ہندو عورت تھی. اس نے غور سے سنا تو یہ بات اس کے دل کو لگ گئی. کون سا دیش تھا، وہ کیسے سنگ دل تھے، 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی نہ دیا. جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہو اس کا باپ پانی مانگے اور پانی نہ دیا. یہ کس دیش کے باسی تھے، یہ کیسے سخت دل تھے. تو اس کے دل پر چوٹ لگ گئی. آگے بڑھی. جن کے یہاں مجلس تھی ان سے اس نے کہا کہ ابھی جو بیان کر رہے تھے پڑھ رہے تھے میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. ذاکر کے پاس اسے لے کے آئی تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ابھی جو آپ نے پڑھا ہم نے سنا، وہ 6 مہینے کا بچہ جو آپ بیان کر رہے تھے وہ کیا ہے؟ ذاکر نے کہا تو نے سچ سنا، واقعہ یہی ہے کہ تم کہہ رہے تھے کہ حسین بابا کا ایک ننھا بالک تھا جسے پانی کے بدلے تیر مارا گیا تھا. میں ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اے بابا حسین تم ہندوستان کیوں نہ آ گئے؟ میں مسلمان تو نہیں مگر کہتی ہوں اگر آ گئے ہوتے ہم تمہارے بچے کو پیاسا ہم تمہارے بچے کو آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو، نوجوانوں سے لا کے رویا کرو. یہی آواز
بتاؤ مولانا صاحب ایک بات بتاؤ، ہم بابا حسین کے اس بالغ کو اگر کچھ نظر کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ ہم اس بالغ کو کچھ نظر کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھ دلوں کا حال وہ جانتے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کی نظر دودھ پر دلائی جاتی ہے، تو اگر تو نظر دلانا چاہتی ہے تو ایک کوزے میں دودھ رکھ کے نظر دلا دے۔ وہ قبول کرنے والے ہیں، وہ تو جذبہ دیکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے نظر دینا نہیں آتا، کسی کو میرے ساتھ بھیجو۔ ایک عزادار ساتھ گیا، اس نے کہا دیکھو ہم اتنے پاک نہیں ہیں، ہم ایسے پوتر نہیں ہیں کہ ہم بابا حسین کے بالغ کے لیے خود انتظام کریں۔ دیکھو خود ہی برتن لے لو، یہ پیسے دودھ کا انتظام کر لو، بابا حسین کے بالغ کی نیاز دے دو۔ عزادار نے کوزے میں دودھ رکھا، نظر علی اصغر دے دی۔ جب جانے لگا تو وہ کہنے لگی سنو ایک بات سنتے جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں بولنا نہیں، ہر سال آ جانا، میں کیسے پڑھوں، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آئے غریبی۔ ہر سال کوئی نہ کوئی عزادار آتا تھا، نظر دے دیتا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ موسم کچھ خراب ہو گیا، تو انتظار کرتی رہی، شام ہو گئی، کوئی نظر دینے کو آیا نہیں۔ جب شام ہو گئی وہ آنگن میں نکلی، طرف آسمان دیکھا، آواز دی بابا حسین کیا اس بار کسی کو نہ بھیجو گے؟ ارے نظر دلانے کے لیے صبح سے بیٹھی ہوں۔ یہ کہہ کے مڑی تھی کہ کانوں میں گھوڑے کے ٹانگوں کی آواز۔ اب جب مڑ کے دیکھا کیا دیکھا، رکاب پوش سوار۔ آگے بڑھی، رکابوں کو پکڑ کے کہنے لگی ہے آنے والے، کیا حسین کے ننھے بالغ کی نظر دینا جانتا ہے؟ آگے والے نے کہا میں نہ جانوں گا تو کون جانے گا؟ کہا جا یہ رکھا ہوا ہے، آنے والے نے نظر دے کے کہا اب جاؤں؟ کہنے لگی نظر دے دے تو جا۔ پھر نظر دی کہا اب جاؤں؟ کہ نظر دے دے تو جا۔ تیسری بار نظر دے کے کہا اب جاؤں؟ وہ کہنے لگی نظر دیتا نہیں، بار بار کہتا ہے جاؤں جاؤں۔ آنے والے نے کہا مجھ سے بہتر نظر کون دے گا؟ تجھے یقین کیوں نہیں آتا کہ میں نے نظر دے دی؟ کوئی پہلی بار نظر نہیں دلائی ہے، اس سے پہلے بھی نظر دلا چکی ہوں، یقین اس لیے نہیں آتا۔ اب تک جو بھی نظر دینے آتا تھا پہلے اپنے دونوں کرتا تھا، تو آگوں کو بدل نہیں کرتا۔ آنے والے نے کہا ارے وہ کیا کرے جس کے بعد کربلا میں وہ رات کے کنارے کر لے، صلواتك عليه